اور ہم ان کو مقتدا اور وارث بنانا چاہتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل مراد ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر کی حکومت اور علاقے ان کو مل جائیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو زمین میں اختیار دینا، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو کچھ دکھانا چاہتے تھے، وہ جو کہ جس کا ان کو ڈر تھا، یعنی کمزور کو طاقتور، مظلوم کو زوراور اور ذلیل کو معزز کر دیں۔ اور یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ضعیف شمار کیے جاتے تھے سرزمین مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، وہ سرزمین جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا، اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا، اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ فرعون نے اپنی طرف سے پورے جتن کیے کہ موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئے، حتیٰ کہ اس نے دائیوں اور دوسرے نگران عملہ کو مقرر کر دیا کہ وہ حمل والی عورتوں کی تلاش رکھیں اور ان کے بچہ پیدا ہونے کے اوقات معلوم کریں۔ بس جو ہی وہ عورت بچہ جنم دیتی تو یہ قصاب اسے فوراً ذبح کر دیتے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کی قوت کمزور کرنے کے لیے ان کے بچوں کو مرواتا تھا، تاکہ جب کبھی مقابلے میں آمنا سامنا ہو تو مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ لیکن یہ بات اہل نظر بلکہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے نبی بن جانے کے اس مقصد کے لیے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے دیا ہوا حق دلایا تو انہوں نے کہا، اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ ایک اور سورہ میں ہے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم کو تکلیف دی گئی اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آتا اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا پہلا حکم موسیٰ علیہ السلام کے وجود سے ڈرتے ہوئے دیا تھا۔ ایک طرف فرعون یہ انتظامات کر رہا تھا اور دوسرے تقدیر کہہ رہی تھی، اے جبار بادشاہ جو لشکروں کی کثرت، اپنی طاقت اور وسیع سلطنت کے بل بوتے پر اکڑا ہوا ہے، اس اللہ عظیم کا فیصلہ ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوا، اس کو کسی سے روکا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اس کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا جس سے بچاؤ اختیار کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے لاتعداد و بے شمار مروائے جا چکے ہیں، اور اس کی پرورش تیرے ہی گھر میں ہوگی، تیرے بستر پر ہوگی، تیرے گھر میں تیرے کھانے اور پینے کی چیزوں سے ہوگی، تو اسے متنبع بنا کر پرورش کرے گا، تو اس پر فدا اور قربان ہوتا پھرے گا، اور اس کے راز پر تجھے اطلاع نہ ہوگی، پھر تیری دنیا اور آخرت کی بربادی اسی کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے حق کی مخالفت کرے گا، اس کی طرف جانے والی وحی کو جھٹلائے گا، اور یہ سارے حالات و واقعات اس لیے رونما ہوں گے کہ تجھے اور تمام مخلوق کو علم ہو جائے کہ آسمان و زمین کا رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہی قوت و طاقت والا ہے، سخت عذاب والا ہے، اور اس کی قدرت و معیشت کے سامنے سب چیز بے بس اور مجبور محض ہے۔ بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قبطیوں نے فرعون کے سامنے شکوہ کیا کہ لڑکیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی، اور بڑے لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور سارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں۔ یا فرعون نے ان حالات کے پیش نظر 1 سال بچوں کو مارنے اور 1 سال چھوڑنے کا حکم جاری کیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل کرنے والے سال میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ بڑی پریشان ہوئی، وہ حمل کی ابتدا ہی سے اسے چھپاتی رہی، اور اللہ کی قدرت سے حمل کی ظاہری علامات بھی ظاہر نہ ہوئی۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس کے لیے ایک تابوت بنا اور ایک رسی کے ساتھ اسے باندھ دے، اور اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ جب وہ کسی سے خطرہ محسوس کرتی تو اسے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیتی، اور رسی کا ایک کونا پکڑ رکھتی، اور جب فرعون کے کارندے چلے جاتے تو اس کو نکال لیتی۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ اور جب تم کو اس کے بارے میں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور تو نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ اور فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، نتیجہ یہ ہوتا تھا وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم و بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر چوک گئے اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ یہ وہی الہام اور ارشاد کے انداز میں تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف راستوں پر چلتی رہ، اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے امراض کی شفا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبیوں والی وحی نہیں کی گئی جیسا کہ ابن حزم اور کئی متکلمین کا خیال ہے، بلکہ صحیح بات پہلی ہے۔ ابو الحسن شاہری نے اہل السنہ والجماعت سے یہی نقل کیا ہے۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ایار خا ہے اور بعض کا کہنا ہے ایاز خط ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اسے مذکورہ بات کی رہنمائی کی گئی اور اس کے دل میں ڈال دیا گیا کہ خوف اور غم نہ کر، وہ اگر جاتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واپس تیرے پاس لوٹا دے گا اور اسے نبی اور رسول بنائے گا اور دنیا و آخرت میں اس کا نام بلند کرے گا۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن اسے دریا میں چھوڑ دیا اور رسی باندھنا بھول گئی تو وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا اور فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ وہ دشمنی اور غم کا سبب بنے۔ میں لام کے متعلق نحویوں کی دو رائے ہیں۔ ایک کی رائے ہے کہ لام عاقبت کا ہے، اس کا تعلق اگر فلتقطہ سے ہو اور یہی زیادہ واضح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پکڑنے کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا سبب بنے، لیکن اگر اس لام کا تعلق کلام کے مضمون کے ساتھ ہو تو مطلب یوں ہوگا کہ آل فارون کو اللہ کی طرف سے اسے پکڑنے کے لیے اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ ان کے لیے غم اور دشمنی کا ذریعہ بنے، تو اس لحاظ سے یہاں لام تعلیل ہوگا۔ اس دوسرے مفہوم کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کرتا ہے بے شک فرعون اور حامان، یہ فرعون کا بڑا وزیر تھا اور ان کے لشکر و پیروکار خطا کار تھے، یعنی درست کام کرنے والے نہ تھے، اسی لیے تو وہ اس سزا اور حسرت و ندامت کے مستحق بنے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بچیوں نے صندوق پکڑا اور ان کو کھولنے کی جرأت نہ ہوئی، انہوں نے وہ صندوق آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن ریان بن ولید کے سامنے رکھ دیا۔ اس سلسلہ نسب کے آخر میں ولید ہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھی، بعض کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ علامہ سہیل نے اسے نقل کیا ہے، ان کی تعریف و توصیف مریم بن عمران کے قصہ میں آئے گی اور یہ بھی وہ روز قیامت میں جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوں گی۔ بہرحال جب انہوں نے صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ نبوت اور رسالت و جلالت کے انوار کے ساتھ چمکتا دمکتا چہرے والا ایک بچہ ہے۔ جب حضرت آسیہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو پوچھا یہ کون ہے، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اسے ہدیہ کے طور پر مانگا اور اسے قتل کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اسے کہا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کے لیے نہیں، اور مصیبت زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع دے
اللہ نے اس کی امید کے مطابق اسے نفع دیا کہ وہ اسے ہدایت دے دے اور آخرت میں اس کے سبب سے اپنی جنت میں بسائے گا۔ دو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور واقعی طور پر انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا اور ان کو شعور نہیں تھا، یعنی وہ جانتے نہیں تھے اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرعون کے اور اس کے لشکروں پر کون کون سی مصیبت اور سزا نازل کرنے والا ہے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے والی فرعون کی بیٹی درینا تھی۔ ان کے ہاں اس کی بیوی کا بالکل تذکرہ نہیں، لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے اور اللہ کی کتاب کو غلط قرار دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہی اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی اور ہم نے ہی اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا میں تمہیں ایسے گھر والی بتاؤں گی کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور خیر خواہی سے اس کی پرورش کریں۔ تو ہم نے اس کو اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور وہ جان لے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔ اللہ کے اس فرمان کے متعلق حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، ابو عبید الحسن، فتادہ اور ضحاک اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوا ہر چیز سے اس کا دل فارغ ہو گیا اور یقیناً قریب تھی کہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی، یعنی اس راز کو فاش کر دیتی اور اعلان اس کے متعلق پوچھ لیتی اگر ہم اسے صبر کی توفیق نہ دیتے اور اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو کہا اس کے پیچھے چلی جاؤ اور اس کے حالات کی مجھے اطلاع دو۔